ایک یہ کسی نے کچھ اشعار بھیجے ہیں، ان کا شرعی حکم معلوم کیا۔ شعر یہ ہے، خیال آیا کہ رب کو دیکھوں خود کو، تو خود میں سے خود ایک تصویر ڈھالی، خود ہی ہو گیا پھر وہ اس پر شیدا، وہ تصویر اپنے مقابل سجا لی، مرقع کیا اس کو ایک ایک ادا سے، رکھا نام اس کا محمد خدا نے۔ تو یہ شعر کیسے ہیں؟ دیکھیں اس کا ظاہر بالکل کفریہ ہے اور اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں۔ اسی لیے ہم آپ سے کہتے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو بھاتی ہیں، ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن اچھا لگنا برا لگنا اس کا معیار آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز، آپ کی سوچ اور فکر نہیں ہونی چاہیے، شریعت ہونی چاہیے۔ میزان شریعت پر تولیں اور پھر دیکھیں کیا ہے۔ اب اس میں خرابی کیا ہے؟ خیال آیا رب کو، اللہ تعالیٰ کو خیال نہیں آتا۔ خیال ہوتا ہے ایک کسی کے ڈالنے کی وجہ سے ایک ذہن کے اندر اچانک کی چیز آتی ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ تو خیال آتا ہے کسی دوسرے کے ڈالنے کی وجہ سے، جیسے ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا یا شیطان کی طرف سے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ کو خیال کون ڈالے گا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک تو بالکل غلط۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا، خیال کیا کہ میں خود کو دیکھوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اپنا ایسا انسانوں کی طرح وجود تو نہیں رکھتا کہ وہ آئینے میں جیسے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اس نے خود ہی ایک تصویر ڈھالی، یعنی گویا کہ نبی کریم کو بنا دیا، اور خود میں سے ایک تصویر ڈھالی، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے میں سے نبی کریم کو بنا دیا، اور خود ہی اس پر شیدا ہو گیا اور اپنے تصویر مقابل سجا لی۔ مقابل وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جسم ہوتا ہے، جسم کے مقابل کوئی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل حقیقتاً کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ سمت سے جہت سے پاک و صاف ہے۔ اپنی شان کے لائق وہ میدان محشر میں بندے کو سامنے کھڑا کرے گا، لیکن وہ اس کی شان کے لائق ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ اوپر نہ نیچے، کیونکہ وہ جسمانیت سے پاک و صاف ہے۔ اس کے لیے قریب و دور نہیں ہے، قریب دور دائیں بائیں اوپر نیچے جسم کی صفات ہیں، اس کے ساتھ یہ عوارضات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے، اسی لیے اس کا وجود اور اس کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسا اللہ اپنے شان کے لائق کرنا چاہے کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں غلط چیزیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض احادیث کے اندر، جس پہ بعضوں نے اعتراض بھی کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ بعض روایت میں اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ ایسا نہیں تھا کہ معاذ اللہ تعالیٰ کے نور کے ٹکڑے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مارز وجود میں آ گیا، بلکہ علماء اس کو بتاتے ہیں بلا تمثیل، بغیر کوئی مثال قائم کیے۔ وہ کہتے ہیں یوں سمجھ لو کہ ایک موم بتی جل رہی ہو، دوسری بجھی ہوئی ہے، ہم اس موم بتی سے اس کو بھی جلا لیں تو پہلے والی موم بتی کے شعلے میں کیا کمی ہوئی؟ کوئی کمی نہیں۔ تو بلا تمثیل، اس لیے میں نے لفظ کہا، اللہ تعالیٰ کے معاذ اللہ جو نور ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے، لیکن اسی طرح اللہ نے تجلی فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مارز وجود میں آیا۔ لیکن تصویر ڈھالی، باقاعدہ جسم بنایا، مقابل بٹھایا، اپنے میں سے وہ اس کو، یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اور اس میں کئی جہت سے مطلب حکم کفر متوجہ ہوتا ہے، اس کو نہ پڑھا جائے۔